ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ گوشت کھایا ہوا اب تو تیسرا دن ہے گوشت کھاتے ہوئے، ابھی بھی طاقت نہیں آئے گی۔ ایک دفعہ پھر میں آیت پڑھتا ہوں، یہ کعبے کے بارے میں، حج کے بارے میں شروع کر رہے ہیں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا، دوسرے پارے کی آیت فرمایا، سب سے پہلے ان اولا، سب سے پہلے اول بیت وضع، یعنی اللہ کا گھر کعبہ، خانہ کعبہ، بیت اللہ شریف، اللہ فرمایا سب سے پہلے ہم نے اسے تعمیر کروایا، وضع کرایا، للناس، تمام لوگوں کے لیے، الذی ببکۃ مبارکہ، یہ برکت والی دھرتی مکہ میں ہم نے اسے تعمیر کروایا۔ اللہ بتا رہے ہیں، شہر کا نام بھی ساتھ بتا دیا، کیونکہ بیچ میں کئی شہروں میں مکہ بھی جھوٹا تعمیر ہو گیا تھا۔ بعد کے خلفاء میں آتے آتے ایک ایسا بھی دور آیا تھا کہ خانہ کعبے کی طرح کا ایک اور کعبہ روم کی طرف، یہ ایران کی دوسری سرحدوں کی طرف تعمیر ہو گیا، اور لوگوں نے اعلان کر دیا بھئی ادھر اب حج ہوگا، ادھر جانے کی کوئی لوڑ نہیں، ادھر ہی طواف کرو، ادھر ہی حج کرو۔ یہ 2 دفعہ کوشش ہو چکی ہے، اس کا متبادل، خانہ کعبے کا متبادل تیار کرنے کے لیے دنیا میں 2 دفعہ کوشش ہو چکی ہے، اور 3-4 دفعہ اس کعبے کو گرانے کی کوشش ہو چکی ہے۔ اللہ نے کعبے کو اپنی قرآن کی آیتوں میں شہر کا نام لے کر، الذی ببکۃ، مکہ، الذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، یہ گھر بنایا ہم نے، اللہ کہہ رہے ہیں یہ بیت اللہ، یہ کعبہ شریف ہم نے بنایا مکہ میں لوگوں کے لیے، تاکہ کعبے سے لوگ رہنمائی اور ہدایت پائیں، اور کعبے سے رہنمائی اور ہدایت پائیں، اور پھر اس کعبے کا متبادل دنیا میں کہیں بھی ہو نہیں سکا، نہ ہی ہو سکتا ہے۔ 2 دفعہ کعبے کا متبادل بنایا، اور تاریخ کے اندر 4 دفعہ کعبے کو گرانے کی کوششیں ہوئیں۔ آپ سورۃ فیل میں سب سے اہم واقعہ، جب کعبہ گرانے نے، لإیلاف قریش الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی، سورۃ فیل میں اللہ نے فرمایا ہاتھی لے کر کے عیسائی، بڑے بڑے ہاتھی، بڑی بڑی فوج لے کر کعبے کو، اسی بیت اللہ کو گرانے کے لیے آ گئے۔ وہاں تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، لیکن آپ کے دادا عبد المطلب کی وہاں کرتا دھرتا تھے، بیت اللہ کے ناظم تھے، یعنی انتظام کرنے والے سربراہ تھے، یا مکے کے سمجھ لیجئے کہ ناظم تھے۔ اب باقی جو بدو لوگ تھے اس وقت بھاگ بھوگ گئے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب بھی اپنے اونٹوں کے ساتھ شہر سے باہر تھے، سب لوگ بتر تتر گئے۔ اتنی بڑی فوج، اتنی بڑی طاقت سے کون لڑائی لے، اور وہ بھی کعبے والے، یعنی مکے میں رہنے والے عربی بدو جو آج بھی نہیں لے سکتے کسی سے لڑائی، آج بھی ان میں سکت نہیں ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل جہاد کر کے 65 جنگیں 10 سالوں میں 65 جنگیں لڑ کے بتائیں،
اور باقی سالوں میں بڑی تاریخ چھوڑی کہ تم نے جینا بھی اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے دین کے لیے ہے، تمہارا مرنا بھی اللہ کے لیے اور اس کے دین کے لیے ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی دیکھ، اس وقت بھی یہ ایسا دور آیا کہ کعبے والے بڑے شش و پنج میں تھے، بد حالی تھی جیسے آج کل ہے۔ آج کل آپ کو اتنی معلومات نہیں ہوگی، میں تو رکھتا ہوں۔ این اس دن جس دن عید پڑی گئی ہے، حج تھا، وہاں خانہ کعبے میں حج تھا، اور کعبے میں کرونے کی وجہ سے کعبہ بند ہے، طواف بند ہے، اور 10 فٹ پہ بندہ بیچارہ جا رہا ہے، 10 فٹ ایک آگے ہے، 10 فٹ پیچھے، ایسے جا رہا ہے جیسے ایک دوسرے کو یہ چمٹ جائیں گے۔ کرنٹائن میں تھوڑے سے لوگ وہیں کے، این اسی دن عید پڑھنے کے بعد محمد بن سلیمان، اللہ اس کو غارت کرے، آمین کو، یہ جائز آمین کروا رہا ہوں، میری اس سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن عالم اسلام کی لیڈنگ ان کے ذمہ ہے۔ یہ چوچا لڑکا یہ حضرت امریکہ کے مرضی سے آیا ہے، 40 اپنے شہزادوں کو قتل کر کے آیا ہے، لاشیں 24 میں نے اپنی آنکھوں سے میڈیا کے ذریعے دیکھ کر گنی ہیں۔ یہ غیر ترتیب طریقے سے آیا، اس کا رائٹ نہیں تھا، اور پھر آتے ہی ان کی مرضی سے انہوں نے کہا شیخ جی کعبے چاجی آندے نے، ہوٹل ہی صرف تھوڑے چڑھ دینے، انہوں دا ہی ریونیو آندا ہے نا، ہوٹلاں دا ریونیو آندا ہے، تے تانوں آسان طریقہ شراب کھانے کھولو، مندر شندر کھولے، فلماں سینمے کھول دیو، 100 سینموں کا ہم خرچہ کرتے ہیں، 100 سینما مفت، امریکی اسرائیلی ڈالر پہ سرزمین حجاز میں کھولے گئے، اور وہاں عربیوں نے بڑھ چڑھ کے یلے یلے کیا۔ اور آج بقرہ عید پرسوں، اس سے پہلے ایک دن وہاں عید ہوتی ہے، عید والے دن جدہ میں باقاعدہ بہت بڑے شراب خانے کا افتتاح کیا، وہاں ہزاروں گندیاں لڑکیاں، ہزاروں لڑکے دائیں بائیں، اور وہ تصویریں لگا رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا یہ ہزاروں لٹکیاں لٹکے جو چپکے ہوئے آپس میں، ان کو نہیں کرونا چمڑتا؟ یہاں شراب خانے کے افتتاح میں کرونا نہیں آتا؟ پچھلے دنوں یہ بادشاہی مسجد کے امام سے ٹاکرا ہوا، میں نے کہا حضرت میں نے ایک تمہاری تصویر دیکھی، جب آپ کے پاس ادھر کوئی آئے تھے، مہمان آئے تھے، آپ نے مسجد میں جب نماز پڑھائی تو 10 فٹ کے فاصلے پہ، اور تھوڑی دیر نماز پڑھنے کے بعد باہر فوٹو سیشن ہوا، وہ تصویر ابھی بھی میرے پاس ہے، وہ ساتھ چپک کے سارے گروپ نے، گورنر پنجاب بھی، فلانا بھی، وزیر بھی، یہ سارے جو نشئی مشئی اکٹھے کر کے ہمیں گفٹ دیے، یہ عالمی یلغار ہے، وہاں سعودیہ میں بھی دیے پہلے، پھر ہمیں دے دیے، یہ سارے جڑ جڑا کے تصویر لگی۔ یہاں کرونا کیوں نہیں چپٹا؟ یہاں کرونا کیوں نہیں چپٹا؟ مسجد میں چپٹتا ہے، وہاں 10 فٹ، ادھر مسجد سے باہر آتے ہیں، 7 چپک کے تصویریں، ہزاروں چپکے ہوئے۔ مولانا صاحب آپ سے بھی پوچھو گی، میں نے کہا مجھے یاد ہے کافی سال پہلے جنرل ذوالفقار علی خان نے مجھے کہا تھا سرکاری خطیب مجھے آسانی سے لگانا آتا ہے، میں نے کہا سرکاری خطیب نہیں لگنا، میں تو پرائیویٹ خطیب ہی لوگوں کو چبھتا ہوں۔ اب بینروں میں میرا نام نہیں، اشتہاروں میں، میلادوں میں میں نکال دیا، جہالت کے خلاف بولتا ہوں، غلامی کے خلاف بولتا ہوں، حق سچ بولتا ہوں، مجھے کون پسند کرے گا؟ آج سچ کا دور نہیں ہے، آج سچ کا دور نہیں رہا، جتنا مکار اتنا کامیاب، جتنا فراڈیا اتنا اچا، جننا لچا اونا، یہ تو تمہیں یاد ہے، یہ میں نے دسن دی لوڑ نہیں، پرانی گل ہے نا، جننا لچا اونا، یہ دور دنیا ہے، لیکن یہ عارضی ہے، سب عارضی، ضرور وہ وقت آئے گا عالم اسلام ایک پلیٹ فارم میں جمع ہوگی، اور ان شوخوں سے مکہ کعبہ ان کے باپ کا نہیں ہے،
2.25 अरब 250 करोड़ मुसलमानों का ये काबा है। और मुझे कह नहीं दीजिए, अल्लाह ने फरमाया लिन्नास, सारे लोगों का है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता है उसी का काबा है, अल्लाह का दीन है। आज अगर हमारी जो इस्लामी क़यादत है मुख्तलिफ मुल्कों की, वो झुक गई है, बिक गई है, तो ज़रूर इनको अल्लाह हटाकर नई क़यादत लाएगा जो ना बिकेगी ना झुकेगी, अल्लाह का परचम बुलंद करेगी। और ये पहला घर अल्लाह ताला ने ऐन अर्श मुअल्ला के नीचे जिब्रील अलैहिस्सलाम की सरपरस्ती में एक फरिश्तों का गिरोह भेजा कि आसमान का काबा अर्श होगा, ज़मीन वालों का काबा ऐन इसी के नीचे झाग के ऊपर जाके नक्श कर दो, बना दो कि ये दुनिया भर का काबा। और पहला जिब्रील अलैहिस्सलाम से इफ्तिताह हुए अल्लाह के हुक्म से। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने इस काबे को बनाया अल्लाह के हुक्म से। फिर नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जो अजाब आया, काबे की ऊपर वाली हालत गिर गई, 4 दीवारी बुनियादें मौजूद थीं, तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया, वैज़ यरफ़अ इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैत व इस्माइल, इब्राहीम इस्माइल को हुक्म दिया उठाओ 4 दीवारी करो, घर बनाओ, रब्बना तक़ब्बल। अब यहाँ काबे की डिटेल इंशाअल्लाह अगले जुम्मे में बयान करूँगा। काबे के अंदर तबर्रुकात क्या हैं, हजर अस्वद क्या है, मकाम इब्राहीम क्या है, हज की फजीलत क्या है, काबे को देखने का मर्तबा क्या है, और काबे की बका किसके ज़िम्मे है, अरबों के ज़िम्मे नहीं, अल्लाह के ज़िम्मे है। इसकी बका अल्लाह हिफाजत रखेगा। इंशाअल्लाह अगले जुम्मे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। जल्दी तशरीफ़ लाइएगा, इंशाअल्लाह मैं भी जल्दी आऊँगा।